یکم محرم الحرام کو فاروق اعظم کی شہادت ہوئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. 10 محرم کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے رفقا کی میدان کربلا میں شہادت ہوئی. صرف لوگوں کی نظروں میں یہ بات ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی اس مہینے میں. وہ یہ نہیں جانتے. علماء اکرام نے لکھا جس دن آدم علیہ السلام کا اللہ پاک نے پتلا تیار کیا محرم کی 10ویں تاریخ تھی. آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کر کے جنت میں داخلہ دیا محرم کی 10ویں تاریخ تھی. نوح علیہ السلام کی قوم پہ طوفان آیا. نوح علیہ السلام اور ان کے رفقا کار کو اللہ پاک نے کشتی کے ذریعے بچا لیا. محرم کی 10ویں تاریخ تھی. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو لوگوں نے چیخا میں ڈال دیا. پروردگار عالم نے محض اپنے فضل و کرم سے حفاظت فرمائی تو محرم کی 10ویں تاریخ تھی. سیدنا موسیٰ علیہ السلام دریا سے پار اپنی قوم کو لے کر صحیح سالم گزر گئے. فرعون غرق ہوا. محرم کی 10ویں تاریخ تھی. عیسیٰ علیہ السلام کو لوگوں نے پھانسی پہ چڑھانے کا پروگرام بنایا. اللہ میاں آسمانوں پہ اٹھا کر لے گیا تو محرم کی 10ویں تاریخ تھی. فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کا دن جس دن قائم ہوگا محرم کی 10ویں تاریخ ہوگی. سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے تمام ساتھیوں کو شہید کیا گیا. محرم کی 10ویں تاریخ تھی. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صداقت کا پرچم لہرانے کے لیے، دیانت و شرافت کا علم اونچا کرنے کے لیے دنیا میں دین و ایمان کا فروغ اس طریقے سے چرچا کرنے کے لیے اپنا سارا خاندان فدا تو کرا دیا مگر نانا کو دین پہ آنچ نہ آنے دی. سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ نے بڑے اونچے مقام کے مالک ہیں. شعبان کی 15 تاریخ کو مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے. نام خود سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا. اپنے منہ مبارک میں کھجور چبا کر حسین کو سب سے پہلے سرکار مدینہ نے گھونٹی دی. ہر روز تشریف لاتے، پیارے نواسے کو پیار کرتے، پیشانی پہ بوسہ دیتے. علماء اکرام نے لکھا ہے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے بوسے دیے، اتنے پیار کیے. سیدنا حسین کی صورت آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت کے مشابہ ہو گئی تھی. تو ذرا صابن لگا کر پاؤڈر لگائے تیرا چہرہ چمک سکتا ہے. حسین جس کے چہرے پہ، جس کی ماتھے پہ، جس کی پیشانی پہ ہزاروں مرتبہ اس ذات نے پیار کیا ہو، اس ذات نے بوسے دیا ہو جس کے چہرے انور کے سامنے 14ویں کے چاند کا کوئی مقام نہیں. چمک گیا چہرہ. صحابہ کہتے ہیں کئی مرتبہ جب دل کرتا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت دیکھے، ہم حضرت حسین کی صورت کو دیکھ کر اپنے دل کو بہلا لیتے تھے. آج تیرا بچہ اپنی نانی کی گود میں کھیلے گا، اپنی اماں کی گود میں کھیلے گا، اپنے ابا کی گود میں کھیلے گا. حسین سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں کھیلا کرتے تھے.
بہت زیادہ پیار فرماتے، تھوڑی سی عمر کے بچے تھے، تربیت کی، نماز خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی، کلمے سکھائے، اور اتنی تربیت کی بیت المال کے پاس سے گزر رہے ہیں، مسجد نبوی میں صدقے کی کھجوریں پڑی ہیں، نواز رسول نے ایک کھجور اٹھا کر منہ میں دے لی، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی تو یہ نہیں فرمایا بیٹا ہمارے لیے جائز نہیں، بلکہ نانا نے اپنے نواسے کے حلق میں انگلی دے کر کھجور باہر نکال، فرمایا بیٹا صدقے کا مال ہے، سید کے لیے حرام ہے، میرے لیے میری آل کے لیے جائز نہیں۔ ذرا سوچو، بچے کے حلق میں چلی گئی تھی، کیا بات تھی؟ فرماتے بیٹا آئندہ نہ کھانا، فرمایا نہیں، اگر اس حلق میں غیر کا مال چلا گیا کل قربانی کیسے دے گا؟ ایک زمانہ تھا سید کے لیے صدقے کا مال حرام تھا، اب تو انشاءاللہ جھٹکے کا بھی نہیں چھوڑتے۔ تربیت کی آپ انتہا دیکھیں کیسے تربیت کی ہے، اور اکرام اتنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں نماز پڑھ رہے ہیں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پشت پہ سوار ہو گئے، نانا کی کمر پہ چڑھ بیٹھے، میرے آقا نے سجدہ تو لمبا کر دیا مگر سر اٹھایا نہیں، حسین کو گر کر چوٹ نہ لگ جائے۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں فاطمہ الزہرا کے دروازے پہ گیا اور میں نے جا کر آواز دی، یا اہل بیت رسول اللہ انطعموا فی سبیل اللہ، پیغمبر کی لگتے جگر مسافر بھوکا کچھ کھانا چاہیے۔ اندر سے آواز آئی، اللہ والے میرے حسن حسین کے چہرے پہ دیکھو، بھوک کی وجہ سے کمزور ہو گئے، آج 4 دن کا فاقہ ہے۔ نبی کی گود میں پلنے والے، نبی کی گود میں کھیلنے والے، نبی کے کندھوں سے سواری کرنے والے، مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی لگتے جگر نے ایک ایک وقت میں 3 کام کیے۔ حضرت فاطمہ ایک ہاتھ سے جھولا جھلاتی تھی حسین کا، ایک ہاتھ سے مزدوری والی چکی چلاتی تھی، زبان سے خدا کا قرآن پڑھتی تھی۔ اس قدر ناز و نعمت میں پلنے والے، نبی کی آگوش رحمت میں تربیت پانے والا حسین کب برداشت کر سکتا تھا کہ کوئی اپنی من مانی کرے؟ تمام صحابہ کرام نے منع بھی کیا کہ آپ نہ جائیں، لوگ دغاباز ہیں، فریبی ہیں۔ فرمایا نہیں، غلط کاریاں ہوتی رہے، حدود اللہ ٹوٹتے رہے، خدا کے قانون میں ہیرا پھیری ہو رہی ہو اور میں بیت اللہ میں بیٹھ کر اللہ اللہ کروں، میں اس کو جائز نہیں سمجھتا۔ میں جاؤں گا اور میں جا کر کے اپنا ہاتھ کو ماروں گا، حتی المقدور میں کوشش کروں گا کہ اللہ کے دین کا پرچم بلند کیا جائے۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ منزل بہ منزل رواں دواں میدان کربلا میں پہنچ گئے، پھر آیا اور آ کر کے لشکر کا گھیرا دے لیا۔ ایسے وقت میں بھی یہ لوگ کتنے سخی، کتنے کریم ہوتے ہیں۔ نماز ظہر کا وقت آیا، حضرت حسین نے پوچھا مخالف کی فوج سے تم نماز پڑھو گے؟ کہ ہاں پڑھیں گے۔ ہمارے پیچھے پڑھو گے یا الگ کے؟ نہیں تمہارے پیچھے پڑھیں گے۔ پانی نہیں ہے وضو کے لیے، حسین کے قافلے کا جو پینے کا پانی تھا سارا دشمن کی فوج کو دے دیا۔ تم پانی لو، وضو کرو، خدا کا فرض پورا کرو، ہماری خیر ہے۔
سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وضو کے لیے پانی دے دیا اور تمام تر معاملات کو طے کرنے کے لیے بات چیت شروع کر دی۔ اگلی روز دیکھا عمر بن سعد 4000 کا لشکر لے کر سامنے آ گیا اور آ کے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لخت جگر کے نواز رسول کو چاروں طرف سے گھیرے میں لے لیا۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آج کی رات ہمیں استغفار کے لیے دو، نماز کے لیے دو، قرآن مجید کی تلاوت کے لیے دے دو، مجھے کچھ اپنے گھر والوں کو وصیتیں کرنی ہے، اس کے لیے کچھ وقت درکار ہے۔ واہ حسین، تم نے تلواروں کو جمع کرنے کے لیے وقت نہ مانگا، تیر اکٹھے کرنے کے لیے وقت نہ مانگا، تم نے فوج اکٹھا کرنے کے لیے وقت نہ مانگا، تم نے مخالف سے اگر وقت مانگا تو تلاوت قرآن کے لیے مانگا۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خیمے میں گئے اور مستورات کو اکٹھا کر کے فرمایا استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ جب کوئی مصیبت آئے قرآن کریم کا حکم ہے صبر کرو، نماز پڑھو، ان اللہ مع الصابرین۔ اللہ فرماتے ہیں میں صبر کرنے والوں کا ساتھی ہوں، صبر کرنے والوں کے ساتھ رہتا ہوں، ان سے کبھی الگ ہوتا ہی نہیں۔ رات کٹ گئی، سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صبح اٹھ سے خطبہ ارشاد فرمایا، اگر وہ خطبہ پہاڑوں کو دیتی ریزہ ریزہ ہو گیا ہوتا، اگر وہ خطبہ زمین کو دیتی پھٹ جاتی، اگر وہ خطبہ آسمان کو دیتی گر جاتا۔ فرمایا لوگوں اس وقت اللہ کی زمین پہ میرے سوا نبی کا کوئی نواسا نہیں۔ اور لوگوں میرا حسب نسب پہچانو، میں فاطمہ الزہرا کا لخت جگر ہوں، میں شیر خدا کا نور نظر ہوں۔ اور لوگوں میں نبی کی گود میں کھیلنے والا حسین ہوں۔ میں نے تمہارا کیا بگاڑا، میں نے تمہارا کیا نقصان کیا؟ فرمانے لگے ساری عمر میں نے کبھی نماز قضا نہیں کی، میں نے جھوٹ کبھی نہیں بولا، میں نے قتل کسی کو نہیں کیا، میں بے رحم نہیں، میں ظالم نہیں۔ اور لوگوں تم پہ میرا خون بہانا کیسے روا ہو جائے گا؟ بار بار سمجھایا، بار بار فرمایا، مگر شرم نہ آئی، ظالموں نے ایک بھی نہ سنی، ایک پہ بھی کام نہ دھرا۔ یہ کون ہے؟ فرمایا لوگوں کچھ تو سوچو، میں کون ہوں؟ میں نے تمہارا نقصان کیا کیا؟ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا 3 شرطوں میں سے ایک سوچ کر لو، یا تو میں جہاں سے آیا ہوں واپس لوٹ جاؤں، اور یا مجھے کسی سرحد پر بھیج دو، میں مجاہد ہوں، میں شیر خدا کا فرزند ہوں، میں فاطمہ الزہرا کا لخت جگر امام الانبیاء کا نواسا ہوں، میں جہاد میں مشغول ہو جاؤں گا، اور یا پھر وقت کے حاکم سے یزید سے میری ملاقات کراؤ۔ تینوں میں سے ایک نہ مانی اور کہنے لگے کہ یہاں کھڑے کھڑے بیعت کا اعلان کرو، یہیں سے بیعت کا اعلان ہو، تسلیم کرو۔ فرمایا پھر میں بزدلوں کی اولاد نہیں، میں نہ مرد نہیں، میں بزدل نہیں، تم مجھے جانتے نہیں میں کون ہوں۔ کاش تمہیں اس بات کا احساس ہو جائے کہ میرے سوا آسمان کے نیچے کالی کملی والے کا کوئی رشتہ دار نہیں۔ ان نے کہا ہماری طرف سے تو صرف ایک بات ہے کہ یہاں کھڑے کھڑے بیعت کا اعلان کرو ورنہ تیار ہو جاؤ۔ لوگوں سے پوچھو جو کہتے ہیں کہ تکیہ کرنا جائز ہے، حسین نے تکیہ کیوں نہ کیا؟ اگر حسین تکیہ باز ہوتا یہاں جان بچا جاتا، اور اپنی بچاتا، اپنے معصوم بچوں کی جان بچاتے۔
نہ خود حسین تکیہ باز ہے، نہ حسین تکیہ باز کی اولاد ہے۔ یہ منافقت جو اس گھر کے ذمے لگائی جاتی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی خاموشی سے اپنا وقت گزارا، میں نہیں مانتا شیر خدا ہو اور دل میں کچھ اور زبان پہ کچھ اور ہو، حسین ہو فاطمہ کا لال ہو اور دل میں کچھ اور زبان پہ کچھ اور، میں نہیں مانتا۔ اگر یہ گھر بھی منافقت کرتا ہے پھر صداقت کہاں سے آئے گی؟ پھر صداقت آپ کو ملے گی کہاں؟ اگر نبی کا گھرانہ ہی نعوذ باللہ بگڑ جائے پھر تمہیں دین کہاں سے ملے گا؟ فرمایا نہیں، یہ گردن کٹ تو سکتی ہے مگر باطل کے سامنے جھک نہیں سکتی۔ تم میرا سب کچھ قربان ہوتا دیکھ سکتے ہو، میرا سب کچھ کام تمام کر سکتے ہو، لیکن میری گردن اللہ کے دین کے لیے ہے، اگر کٹے گی تو اس کی راہ میں کٹے گی، میں باطل کے سامنے جھکنے والا نہیں۔ تیر چلایا، مخالف کی طرف سے تیر آیا اور کہنے لگا گواہ ہو جاؤ پہلا تیر میں نے چلایا، مجھے زیادہ انعام ملنا چاہیے۔ خدا کی قسم کیا وقت ہوگا، آسمان کے ستارے چاند سورج سب دیکھ رہے ہیں، بغیر کسی وجہ کے اور بغیر کسی اشتعال کے خاندان نبوت کو مٹانے کا پروگرام ہے، مشعل نبوت کو بجھانے کا پروگرام ہے۔ اور لوگوں کتنے سنگ دل تھے وہ لوگ جنہوں نے گلشن محمد کو اجاڑا۔ جنہوں نے شمع رسالت کی قندیل کو گل کرنے کی کوشش کی، جنہوں نے نہ چھوٹوں پہ ترس کھایا نہ بڑوں پہ ترس کھایا، ارے برابر میں دریا بہ رہا مگر پانی بند ہے۔ گھوڑا پانی پی سکتا ہے، دریا میں سے کتا پانی پی سکتا ہے، دنیا بھر کے جانور پی سکتے ہیں، ظالموں نے ایسی سختی کی فاطمہ الزہرا کا خاندان پانی نہیں پی سکتا۔ گرمی کا موسم ہے، لو چل رہی ہے، شدت کی دھوپ پڑ رہی ہے، میدان کربلا کے ذرات ایٹم بم کا کام کر رہے ہیں۔ حسین پیاسا، حسین کے لگتے جگر پیاسا، حسین کا سارا لشکر پیاسا، 3 دن گزر گئے پانی کی بوند نہ دیکھی۔ اس سختی میں بھی حسین نہ گھبرایا، اور گھبرا کیسے جاتا؟ ایسی گود میں تربیت نہیں پائی جہاں کے گھبرایا کرتے ہیں۔ کام شروع ہو گیا، ابھی شروع ہوا ہی تھا کہ حر بن یزید خاموش کھڑا ہوا دیکھ رہا ہے۔ لوگوں نے پوچھا کیا کر رہا؟ کہنے لگا جنت کا انتخاب کر رہا ہوں، کس طرف ہے؟ گھوڑے کو ایڑ لگائی اور فوراً حسین کے قدموں میں آ گرا۔ کہا میں گزشتہ اپنی کارروائی پر نادم ہوتا ہوں، اور نواز رسول میں ظلم ہوتا آپ پہ دیکھ نہیں سکتا۔ ذرا سی ایڑ لگائی، حسین کے قدموں میں آ کے معافی مانگی، ان کی طرف سے حمایت میں لڑتا ہوا شہید ہو گیا۔ ساری دنیا کے لوگ مانتے ہیں حسین کی حمایت میں شہید ہوا جنتی ہے، اور 4 منٹ کی سنگت عمر بن یزید کو جنتی بنا سکتی ہے۔ میں کہتا ہوں ساری عمر کی سنگت ابو بکر صدیق اور صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنتی کیوں کرنا بنائیں گی؟ 4 منٹ کی حمایت نے جنتی بنا دیا، ساری عمر کی حمایت نے جنتی کیوں نہیں بنایا؟ قاسم ابن حسن کو
شہید ہوتے دیکھا، برسور نیزوں سے زخمی ہوتے دیکھا، شہید ہو گئے، اٹھا کے لا کے خیمے کے پاس رکھ دیا۔ علی اکبر شہید ہو گئے، علی اصغر شہید ہونے کو ہے، غازی عباس شہید ہو گئے، تمام کا تمام ڈھیر لگا ہوا ہے۔ خدا کی قسم حسین کے کلیجے سے پوچھو، حسین کے جگر سے جا کے پوچھو، تم نے سارے خاندان کا ڈھیر لگا ہوا کیوں کر دیکھا؟ حسین گھبرایا نہیں، رویا نہیں، حسین صابر ہے، روئے کیسے؟ مولانا ابوالکلام آزاد مرحوم نے لکھا ہے، میدان کے قریب ہی سے ایک عورت گزر رہی ہے، ساتھ جوان بیٹا ہے، کانوں میں شور کی آواز آئی، کہنے لگی بیٹا دیکھ کے آؤ یہ جھگڑا کیا ہے؟ واپس آیا، کہنے لگا